السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل عمران خان نے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں جو یہاں شاندار جلسہ کر دکھایا ہے، جو تاریخی جلسہ کر دکھایا ہے، وہ لاہور کی تاریخ میں ہاکی اسٹیڈیم کی سب سے بڑی گیدرنگ بتائی جا رہی ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہاکی اسٹیڈیم میں اتنا چارجڈ میمت کراؤڈ جو اتنی تعداد میں ہو دیکھنے کو نہیں ملا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اگرچہ ٹی ایل پی نے تو عمران خان کا پلان چوپٹ کرنے کے لیے حرکت کی تھی کہ اسلام آباد میں اپنا بھی انہوں نے جلسہ اناؤنس کر دیا، پھر کہا کہ جی اب ہم لاہور میں اگر عمران خان جلسہ کریں گے تو ہم بھی وہاں پر اپنی ریلی نکالیں گے داتا صاحب والی سائٹ پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ لاہور میں عمران خان کا جلسہ کرنے کا فیصلہ الٹا عمران خان کے حق میں چلا گیا، کیونکہ وہ ایک پلین فلیٹ گراؤنڈ کی بجائے جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اسٹیڈیم میں سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے، اس نے اور بھی زیادہ چار چاند لگا دیا عمران خان کے کراؤڈ کو۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو جلسہ عمران خان نے کیا ہے اور اس میں جو اگلا بڑا پی ڈی ایم کے لیے خطرناک اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ جی میں اب عوام میں مزید زور و شور سے نکلوں گا، اور راولپنڈی میں اپنے اگلے جلسے کا اعلان انہوں نے اگلے ہفتے کے حوالے سے کیا ہے، اور پھر کراچی، ملتان اور بہت سے شہروں کے انہوں نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے جو شہر ہیں ان کے نام بھی لیے۔ اس پر نواز شریف جو ہیں ہی از ریئلی اپسیٹ، خاص طور پہ لاہور جسے زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے، اور کل آپ نے دیکھ بھی لیا جیسا کراؤڈ تھا، اور وہ شہر جس سے نواز شریف اپنی نسبت ہمیشہ جوڑتے تھے کہ جی یہ میرا کراؤڈ ہے، یہ میرا ووٹر ہے، لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے، اور ایسا ایکچولی تھا بھی۔ پیپلز پارٹی کا بالکل نون لیگ نے صفایا کر دیا تھا لاہور میں، اور 30 اکتوبر 2011 وہ تاریخی دن تھا جس دن عمران خان نے پہلا ایک ایسا شاندار جلسہ کیا تھا اپنے پولیٹیکل کیریئر کا کہ جس نے پاکستان کے تمام سیریس سٹیک ہولڈرز کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ عمران خان واقعی ایک سیریس پولیٹیکل فورس کے طور پر اب ابھر چکے ہیں اور ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور بعد ازاں پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد شہباز شریف نے بھی اپنی ایک نجی میٹنگ میں کہا تھا، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ عمران خان کی اب ایک جو طاقت ہے، جو پولیٹیکل فورس وہ بن چکا ہے، اس کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو نواز شریف جو ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہیں جی، باؤ جی وہ بہت ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی سبکی ہوئی ہے جو لاہور میں عمران خان نے میدان مار لیا ہے، اور اب جب وہ جگہ جگہ جائے گا دوبارہ سے جلسے کرنے تو یہ تو وہی حرکت ہو جائے گی جو ضمنی انتخابات میں ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ عمران خان نے ہر حلقے میں جا کے الیکشن کی جو ہے وہ بھرپور کیمپین کی، کہیں پر کینڈیڈیٹ عوام کو پسند تھا، کہیں پر نہیں بھی پسند تھا، تو بھی عوام نے عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے عمران خان کو ووٹ دیا۔ تو اب جب کہ عمران خان 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کو لاہور ہائی کورٹ میں اگرچہ انہوں نے طریقے سے انڈائریکٹلی چیلنج بھی کرانے کی کوشش کی، خود سامنے آنے کی بجائے کسی کے تھرو اس فیصلے کو، عمران خان کے اس ڈیسیژن کو چیلنج کیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں اس کو وہ سسٹین نہ کر سکے اور وہ ڈسمس کر دی گئی وہ جو اعتراض تھا۔ تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف ڈرے بیٹھے ہیں کہ میری کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، میں اگر پاکستان واپس جاتا ہوں تو عوام کا پریشر بہت زیادہ ہوگا عدالتوں پر، عدالتیں تو 100 لاکھ بار مجھے ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، دیتی آئی ہیں، میرے حکم پر چلتی آئی ہیں ساری زندگی۔ جسٹس ملک قیوم کی بات ہمیں بھولی نہیں ہے، جو شہباز شریف آرڈر پاس کر رہے تھے نواز شریف کے کہ آپ نے بے نظیر کی سزا کو تھوڑا بڑھا دیں، میاں صاحب کا حکم ہے۔ تو یہاں پر اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ عوام پہلی بات تو یہ کہ مجھے کسی صورت بھی ریلیف نہیں لینے دے گی جیسا میں چاہ رہا ہوں کہ آتے ساتھ میرا شاندار استقبال ہو اور میں رائیونڈ محل میں جا کے آرام فرما ہو جاؤں۔ وہ ان کو نظر آتا ہے کہ عوام کا بڑا پریشر ہوگا، عمران خان بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا، اب تو وہ ہے بھی جو ہے سڑکوں پر، اپوزیشن موڈ عمران خان کا جو ہے وہ نکل آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان حکومت میں رہ کر اس طرح سے طاقتور نہیں تھے جس طرح سے وہ اسٹریٹ پاور تو ان کی شروع سے ہے، جب سے 2011 سے ان کے پاس آئی ہے ذرا اسٹریٹ پاور انہوں نے اپنی ایگزیبٹ کرنے کی جو آغاز کیا ہے، تو اب تو ظاہر ہے رجیم چینج والے تماشے میں بھی عوام نے ساتھ نہیں دیا امپورٹڈ حکومت کا،
اور وہ طاقتور حلقے جن کے ساتھ عوام کی اکثریت ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، ہم لوگ بھی ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس بات پہ چاہے پھر طاقتور حلقے ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہم نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا. ہم نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری گردانا اسے کہ ہم اس غلط فیصلے کو چیلنج کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ امریکہ کے حکم پر آپ رجیم چینج کر دیں. سو وہ یہ سمجھتے ہیں نواز شریف کہ مجھے یہ نہ ہو کہ میں واپس آؤں تو خیر سے پکڑ کے مجھے جو ہے سزا پوری کروائی جائے جس سے میں بھاگا تھا پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے، اور الٹا عمران خان ایک ایک کر کے یہ سارے کے سارے 9 حلقوں میں جب جا کے کیمپین دوبارہ سے کرے گا، اور اب تو کینڈیڈیٹ بھی وہ ہے، تو یہ نہ ہو کہ ضمانت ضبط ہونے کے ڈر سے ہمارے امیدوار ہی دوڑ جائیں. تو یہ اب اس میں جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو سختی سے ہدایات جاری کی ہیں کہ عمران خان کا توڑ نکالنے کے لیے آپ کو اب کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ جس میں ہم بھی اپنی پبلک پاور جو ہے، اسٹریٹ پاور، وہ دکھا سکیں. تو اب چاہے آپ، اب ظاہر ہے شہباز شریف وفاقی حکومت تو رکھتے ہیں، تو اس میں اب کہا گیا ہے کہ جیسے بھی ہے سرکاری وسائل استعمال کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں تگڑے جلسے کر کے دکھانا ہے، ہمیں تگڑی ذرا اسٹریٹ پاور شو کرنی ہے. اور عمران خان جہاں جہاں ان 9 حلقوں میں کیمپین کرنے جائیں گے وہاں پر ہمارے بھی ایکولی پاورفل جلسے نظر آنے چاہیے ہوتے ہوئے، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ بھئی ٹکر کا مقابلہ ہے، کوئی بھی جیت سکتا ہے. یہ بالکل ون سائیڈڈ مقابلہ نہ لگے کہ عمران خان آ گیا تو اس کے مقابلے میں تو کوئی بھی ڈھیر ہو جائے گا. تو ابھی ظاہر ہے کہ اب ایک الگ جو لڑائی نون لیگ میں چل رہی ہے کہ شین لیگ نے لیڈ کرنا ہے یا نون لیگ نے لیڈ کرنا ہے، اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ نواز شریف اس وقت جو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میری سزا ختم کی جائے، اور اول تو میری تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم کی جائے. اور اگر میری تاحیات نااہلی برقرار رکھنی ہے تو پھر عمران خان کی بھی تاحیات نااہلی جو ہے اس پہ بھی کام کیا جائے. اور اگر وہ نہیں ہو سکتا، یہ تاحیات نہ صحیح، ویسے ہی آپ نااہل کر دیں عمران خان کو، اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو بیئر منیمم میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ مریم نواز کی کسی طرح سے جو نااہلی ہے کہ وہ اگلا الیکشن ابھی نہیں لڑ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ قانون اور آئین کی نظر میں ابھی وہ سزا یافتہ مجرمہ ہیں اگر آپ قانون کی بکس میں دیکھیں، عدالت سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور مریم نواز جو ہے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے، تاکہ مریم، ان کا خیال ہے کہ مریم عمران خان کو ٹکر دے سکتی ہیں، جو کہ شہباز شریف کیمپ کا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں، اور میں ان کی رائے سے متفق ہوں، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں. آج تک جتنی بھی مار پڑی ہے نون لیگ کو وہ زیادہ تر مریم کی فالیز کی وجہ سے پڑی ہے. مریم اسٹریٹ پاور یقیناً شہباز شریف کی نسبت بہتر، ظاہر ہے وہ تقریریں کر لیتی ہیں، پرجوش انداز میں گفتگو کر لیتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس چیز پر ذرا متاثر بھی ہوتے ہیں کہ اگر خاتون اس طرح سے بات کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرجوش بات میں سچ بھی ہونا چاہیے. مریم چونکہ جھوٹ کی اتنی بہتات ہوتی ہے ان کی تقریروں میں، اتنے غلط الزامات عمران خان پر عائد کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ عوام ان کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس وقت بڑی کھلبلی مچ گئی ہے نون لیگ کے کیمپس میں. نواز شریف بہت پریشان ہے عمران خان کے اس کامیاب جلسے پر، اور عمران خان کی اب اگلی حکمت عملی یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی جو ہے مختلف حلقوں میں جا کر بائی الیکشن میں کامیابی حاصل کی، بڑی افیکٹو کیمپین کی، اسی طرح انہوں نے اب یہ پلان بنایا ہے کہ 9 حلقوں میں جا کے میں نے ایک ایک حلقہ جیتنا ہے، اور ان کو بتانا ہے طاقتور حلقوں کو بھی، نواز شریف کو بھی، فضل الرحمان کو بھی، زرداری کو بھی، کہ پیسہ سب کچھ نہیں خرید سکتا. عوام کی ریٹ اور عوام کے ووٹ کی طاقت جو ہے وہ اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتی ہے. سو دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلا پروگرام ہم بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ایشو ہے اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گی، لیکن وہ اگلے پروگرام میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.